بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ کی قدیم کتب کے مطالعے سے معلوم پڑتا ہے کہ اس دنیا میں کئی سلطنتیں اور شہر آباد رہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا وجود رفتہ رفتہ کھوتے چلے گئے۔ انسانی آنکھ نے کئی مناظر ایسے بھی دیکھے جن کی مثال نہیں ملتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دور حاضر میں ہونے والی ایک ایسی دریافت کے بارے میں بات کریں گے جس کا ذکر انسان کی ریسرچ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک ایسا شہر جو آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو بھی پیچھے چھوڑتا معلوم ہوتا ہے۔ یہ قدیم شہر کسی دور میں ہنستا مسکراتا شہر ہوا کرتا تھا، مگر آج کے دور میں اسے ایک شہر خاموش کا درجہ دینا ہی بہتر ہوگا، جو چلتے وقت کے ساتھ اپنی باقیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس شہر کی خاموشی کو توڑ کر یہاں چھپے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے، گلوبل ٹی وی دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، اسرائیل اور سعودی عرب جیسے بڑے ممالک کے درمیان واقع ایک ملک اردن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ملک اسلامی تہذیب اور روایات کے مطابق لاکھوں سال پرانا ہے۔ عرب کی حدود میں شامل اردن میں مسلم روایات کی زندہ مثال ملتی ہے۔ اس ملک میں موجود بے شمار شاہکار جو انسانی ہاتھ سے بنائے گئے ہیں، آج انسانیت کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اسی ملک میں ایک شہر ہے جسے پیٹرا کا نام دیا گیا ہے، جو دوسری صدی قبل مسیح میں دریافت ہوا۔ سرخ چٹانوں اور بلند و بالا پہاڑوں کو انتہائی باریکی کے ساتھ تراش کر بنایا جانے والا یہ شہر پیٹرا بے شک دنیا کا نایاب ترین خزانہ ہے۔ یہ شہر اردن کے پرکشش مقامات میں سے ایک مانا جاتا ہے، جو عمان سے 260 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس شہر کے رہنے والے خود تو وقت کی لپیٹ میں آ کر نیست و نابود ہو گئے، مگر ان کے ہاتھوں سے تراشے گئے شاہکار آج تک موجود ہیں، جو رہتی دنیا تک حیرت اور تجسس کی وجہ بنے رہیں گے۔ اردن کے اس ثقافتی شہر کو اپنے دور میں ہیرے سے مشابہت دی جاتی تھی۔ چٹانوں سے بنے ستونوں اور محرابوں سے سجائے ہوئے اس شہر میں کسی موسم میں بھی سیاحوں کا رش کم نہیں ہوتا۔ ناظرین، پیٹرا کے تاریخی ادوار پر نظر ڈالی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر قوم سمود کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، جس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اس شہر کو سن 1812 عیسوی میں دریافت کیا گیا۔ اس شہر کی دریافت اپنے آپ میں ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ایک سوئس سیاح اس شہر سے منسلک وادی کی سیر کو آیا۔ وادی کی سیر مکمل کرنے کے بعد وہ آدمی سنگلاخ پہاڑوں کی سمت اس غرض سے چلا کہ ابلتے ہوئے سورج کی گرمی سے بچا جا سکے۔ چلتے چلتے وہ پیٹرا کے داخلی دروازے پر جا پہنچا، جو ایک اونچے پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس پہاڑ کی چھاؤں میں کچھ دیر گھومنے کے بعد جب اس سیاح نے پہاڑ کی اندرونی جانب دیکھا تو یہ راستہ لگاتار چوڑا ہوتا ہوا معلوم پڑا۔ اس سیاح نے پہاڑ کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھائے اور پھر اس کی نظر شہر کی پہلی گلابی رنگت کی حامل عمارت پر پڑی، جو بڑی شان کے ساتھ ایک چٹان کے درمیان اپنی خوبصورتی کو واضح کر رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوتے ہوئے اس عمارت کے اندر داخل ہوا۔ کچھ دیر ارد گرد کے ماحول کو پرکھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک قدیم شہر کو کھوج نکالنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، جو اب تک دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس ایکسپلورر کا نام جان لوڈوگ برکھارر تھا۔ اس شہر کا محل وقوع اپنے اندر دلکش نظارے سمیٹے ہوئے ہے۔ شہر کا داخلی راستہ 15 فٹ چوڑا ہے، جو کہ بلند پہاڑی سلسلے میں موجود ہے، اور اس کی لمبائی 1200 میٹر ہے۔ داخلی راستے کے بعد چٹانوں کو کھود کر بنائی جانے والی عمارات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان عمارات کا الخزانیہ کے نام سے تاریخی کتب میں حوالہ ملتا ہے۔ کسی بھی قریبی مقام کی باقیات کے برعکس یہ مقام 40 میٹر سے زیادہ بلند ہے، جو ایک ٹھوس چٹان کو کھود کر بنایا گیا ہے۔ شاید ان لوگوں نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے تھے جو ان سنگلاخ کی سخت چٹانوں کو بھی آسانی سے چکنا چور کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ لوگ پہاڑوں کے اوپر بیٹھ کر پتھر کاٹتے کاٹتے 200-250 فٹ نیچے آ جاتے اور گلی بناتے تھے، جسے 4 کلومیٹر تک لمبا کر دیتے تھے۔ شہر کی خوبصورت عمارت کے متعلق کئی روایات پائی جاتی ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ شہرت رکھنے والی ایک روایت کے مطابق یہاں قدیم بحری قزاقوں نے ایک بڑا خزانہ چھپا رکھا تھا، جسے بدو حملہ آوروں نے ڈھونڈنے کی ناکام کوششوں کے دوران یہاں بندوقوں سے گولیاں برسائی تھیں، جن کے نشانات آج بھی پتھروں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حقیقت میں الخزانیہ عمارت قوم سمود کا ایک شاہی مقبرہ تھی۔ مورخین نے کئی ثبوتوں کے بعد اسے قوم سمود کے زیر قبضہ رہنے والے شاہی محلات سے جوڑا ہے۔ پیٹرا شہر کو نیچے بہنے والی ایک ندی سیراب کرتی تھی۔ اسے ایک قلعے کا درجہ بھی حاصل تھا، اور یہ قلعہ کئی تجارت گاہوں پر بھی قابض ہوا کرتا تھا۔ یہ قلعہ کئی تجارتی گزرگاہوں پر بھی قابض ہوا کرتا تھا۔ پیٹرا کے لوگ اس گزرگاہ سے گزرنے والے تجارتی قافلوں کو پانی، خوراک اور تحفظ فراہم کیا کرتے تھے۔ اس دور میں یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کے اہم مقام کوہ نجر کے آغاز پر ایک سٹیڈیم بھی بنا ہوا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس قدیم دور
میں بھی کھیلوں کو کتنی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ تماشا گاہ اس انداز میں بنائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد نہ صرف یہاں بیٹھ سکیں بلکہ ہر کوئی آسانی سے اس اسٹیڈیم میں ہونے والی کھیلوں کو دیکھ سکے۔ اسٹیڈیم کے بالکل سامنے ایک عالی شان محل نما عمارت بنی ہوئی ہے۔ تاریخی کتب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیٹرا شہر میں اردن اور اس سے جڑے علاقوں پر راج کرنے والا سب سے معروف بادشاہ الیگزینڈر رہا کرتا تھا۔ ناظرین، اس وادی کی گہرائی میں بھی عجائبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ریتلی چٹانوں پر بنا 4000 نشستوں پر مشتمل ایک وسیع و عریض ہال بھی یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں شہر کے امراء اور شاہی خاندان کے افراد ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ اس ہال کو تفریح کے پروگرامز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ہال کے ساتھ ایک اور عمارت بھی تراش کر بنائی گئی ہے، جو کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس عمارت کو قصر بنت الفرعون کہا جاتا ہے، یعنی فرعون کی بیٹی کا محل۔ اہل سمود کی سب سے بڑی دیوی العاد کی خواہش پر بنائی جانے والی ایک قربان گاہ بھی قابل دید ہے، جس کے پلرز بلیوں کے چہروں سے مزین کیے گئے ہیں۔ قوم سمود کے افراد چٹانوں کو تراش کر اشکال میں ڈالنے کا فن بخوبی جانتے تھے، اور یہی ان کی وجہ شہرت بھی بنی۔ یہ لوگ اسلام کے آنے سے پہلے اس وقت کے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ بہادر جنگجوؤں اور بادشاہوں کے مجسمے بھی تراشا کرتے تھے، جن میں سے اکثر اب تک دریافت ہو چکے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق اس جگہ کو وادی موسیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاسی قوم کو سیراب کرنے کے لیے اپنا عصا زمین پر مارا اور پانی کا چشمہ جاری کیا تھا۔ اسی شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ قیام بھی کیا تھا۔ ناظرین، قوم سمود کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیٹرا شہر کے سب سے اونچے پہاڑ پر ایک ڈیم بھی تعمیر کر رکھا تھا، جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا اور اس ڈیم سے بے شمار نالیاں تمام شہر کو پانی فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ اس شہر کی سیر کے دوران یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پانی کو مختلف نالیوں سے گزار کر اس بنجر زمین میں زندگی گزارنے کا سامان پیدا کیا گیا تھا۔ حالیہ کھدائی سے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ یہ اہل سمود کا ڈیم ہی تھا جس نے اس شہر کو مصنوعی باغ میں تبدیل کر رکھا تھا۔ بارش میں پانی کے ساتھ آنے والی مٹی ڈیم کی تہہ میں بیٹھ کر پانی کی سطح کو بلند کر دیتی تو نالیوں سے گزرنے والا پانی مٹی سے بنے راستوں سے ہوتا ہوا خفیہ ذخیرہ گاہ میں جمع ہو جاتا۔ اسی پانی کی مدد سے ضروریات زندگی کو پورا کیا جاتا تھا۔ قوم سمود کے دور میں تعمیر کیے گئے ڈیمز کی باقیات آج بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ بہت سے ڈیموں کی 20ویں اور 21ویں صدی میں مرمت بھی کی گئی تاکہ شہر کے کھنڈرات کو بارش کے پانی سے بچایا جا سکے، کیونکہ بارش کا پانی وادی کی ڈھلوانوں پر سیلابی صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ پیٹرا کے اس شہر میں چند قبریں بھی دریافت کی گئی ہیں، جن پر کی جانے والی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ بدو حملہ آوروں نے ان قبروں سے میتیں نکال کر کسی اور مقام پر منتقل کر دی تھیں۔ وہ لوگ ان بڑی بڑی انسانی قبروں کو قیام گاہ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ خشک موسم میں یہ قبریں سردی سے تحفظ فراہم کرنے کا کام کرتی۔ پیٹرا شہر کی ایک اور غیر معمولی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ شہر مسلسل آباد رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں شاہی حماموں کے آثار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ آرکیولوجسٹ نے حال ہی میں اس شہر کا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اس شہر کی تراش فراش کے لیے اس دور کے ماہر کاریگروں کے فن کا سہارا لیا گیا تھا۔ اس کی بلند ترین چوٹیوں پر اللہ کے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار بھی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے کی چڑھائی کرنا پڑتی ہے۔ یہ پہاڑی جبل ہارون یا ماؤنٹ ایرون کہلاتی ہے۔ اس شہر میں موجود ہر بستی اور ہر تعمیر کو دیکھ کر انسانی عقل ایک ہی سوال کرتی ہے کہ کیا انسانوں نے ہی چٹانوں کو تراش کر یہ فن پارے تعمیر کیے ہیں؟ قدیم کتب کے مطالعے اور شواہد سے پیٹرا نامی اس عجوبے کو علم اور مہارت کی آخری حد قرار دے سکتے ہیں۔ پیٹرا کے لوگوں نے شاید اپنے دفاع کے لیے پہاڑوں کے اوپر یہ شہر تراشے تھے، لیکن پھر وہ یہ معجزاتی شہر چھوڑ کر کہاں چلے گئے کسی کو معلوم نہیں۔ اس شاہکار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔